السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے گفتگو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی بہت بڑی نعمت، جنت کے پھول ہیں کہا جاتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے والدین کو زندگی میں راحت، سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ والدین کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہو، بچے ان کی سنیں اور بچوں کی نشو و نما ہو۔ آئیے آج ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں اس پر گفتگو کے اس پروگرام میں محترم جناب سید تنویر احمد صاحب سے استفادہ کریں گے۔ تنویر صاحب مرکزی تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر، ماہر نفسیات، ایجوکیشن کونسلر، مصنف اور معروف مقرر ہیں۔ تنویر صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا رول کیسا ہو، بچوں کی تربیت والدین کیسے کریں؟ دیکھیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے دینی اعتبار سے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی بنیادی ذمہ داری پیرنٹس پر ہی ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اس کی روح سے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا بنیادی کام پیرنٹ ہی کو انجام دینا ہے۔ اب یہ غلط تصور ہے کہ بچوں کو ہم موٹی فیس دے کر اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں اور پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام تو پیسے کمانا ہے، باپ کا کام پیسے کمانا ہے، ماں کا کام بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اور تربیت کا کام ٹیچرز کا ہے۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ حالانکہ ٹیچرز بھی ایک دائرے میں جواب دہ ہیں، لیکن بنیادی سوال پیرنٹ سے پوچھا جائے گا۔ پیرنٹ کے بعد ٹیچرز سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کتنی کی۔ پچھلے 1 سال سے بچے باقاعدہ تعلیم سے اور اسکول کی پڑھائی سے محروم ہیں۔ بعض پیرنٹس کا یہ کہنا ہے، بعض پیرنٹس سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ بچے آج کل جو ہے گھروں میں کتاب سے دور آئی پیڈ، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے جڑے ہوئے، چمٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ بہت ہی یونیورسل ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان کا ہے بلکہ پوری دنیا کا۔ آپ بچوں سے قریب نہیں ہوئے ہیں، بچوں سے قریب موبائل ہو گیا ہے، اس لیے بچہ بھی موبائل سے قریب ہو گیا ہے۔ اگر آپ بچے سے قریب ہو جائیں گے تو بچہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ یعنی پیرنٹ اگر بچوں سے قریب ہوں گے تو پیرنٹ سے بچہ قریب ہوگا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹ اپنے بچوں سے قریب ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹیں، بچے کا کان پکڑیں، بچے کو ہمیشہ جو ہے انگیج رکھیں، یا بچے کو اس کی اپنی دلچسپی سے دور کر دیں۔ اس لیے بچہ جو ہے پیرنٹ کے قریب نہیں جاتا۔ اگر آپ بچے کو لو اینڈ افیکشن دیں، بچے کو انگیج کریں، بچے کے ساتھ بات کریں، بچے کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں، تو پھر بچہ آپ سے یقیناً قریب ہوگا۔ وہ ٹی وی کو چھوڑے گا، وہ موبائل کو لات مارے گا اور دھتکارے گا اور آپ سے قریب ہوگا۔ لیکن ہم وہ انٹرسٹ بچوں کے اندر جنریٹ کریں اپنے بیہیویئر سے کہ بچہ موبائل کے بجائے پیرنٹ کو پریفر کرے۔ آج بھی اگر آپ کہیں گے چلو بیٹے میں باہر جا رہا ہوں ساتھ چلو، تو بچہ موبائل چھوڑ دے گا، آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کو پسند کرے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب ہم بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں مارکیٹ میں، سوسائٹی میں یا آفس میں، تو ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے۔ کل ملا کے یہ ہے مختصراً کہ آپ ایسا انٹرسٹ پیدا کریں کہ بچہ آپ کے قریب آئے۔ آج بھی دیکھیے بعض بچے نانی کے قریب جاتے ہیں، کیا نانی کچھ گیجٹ ہے، لیکن اس کی جو بات ہے، دلچسپی ہے، انٹریکشن ہے، وہ دادی بچے کی سن رہی ہے، آپ نہیں سن رہے ہیں، اس لیے بچہ دادی کے قریب جاتا ہے۔ آج کل جو ہے آن لائن کلاسز کا معاملہ ہے اور بچوں کو اسائنمنٹ بھی دیا جاتا ہے، تو وہ موبائل کے ذریعے سے بچے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک طرف والدین بچوں کو جو ہے موبائل سے دور رکھنے کی سوچتے ہیں، اور دوسری طرف والدین خود مجبور ہیں کہ بچوں کو موبائل کے ذریعے سے جو ہے ان کی تعلیم کو جاری رکھا جائے۔ تو ایسے میں کس طرح سے جو ہے اس کو اوور کم کیا جائے؟ دیکھیے، اس کو مینیج کرنا ہے۔ اب آپ پوری طرح موبائل سے یا الیکٹرانک گیجٹ سے بچوں کو چھڑا دیں گے یا ان کو دور رکھیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اب تعلیم میں آئی سی ٹی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ایک اہم ہو گیا ہے، اور اب اسکول بچے کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور آگے چل کر اور زیادہ ترقی ہوگی۔
बच्चों को मैनेज करना सिखाना है, क्या देखें क्या ना देखें, कितनी देर देखें, बच्चे कितनी देर मोबाइल के साथ इंगेज रहें, कितनी देर वो पेरेंट के साथ इंगेज रहें और दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज रहें। जब वो मोबाइल पर इंगेज हो रहे हैं तो उनसे फिजिकल एक्टिविटी छूट रही है। अब तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के लुत्फ से भी महरूम हैं। सही। तो आप उन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करवाएं। हम ही ने रोका बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलने से। अब जरूरत ये है कि हम बच्चों को बाहर ले जाएं, क्रिकेट खिलाएं, बैडमिंटन ले जाएं, खिलाएं, पार्क में बिठाएं। तो जब आप ये फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे साथ लेकर, तो फिर बच्चों से उस मोबाइल फोन को मैनेज करना सीख लेंगे। तो आप में भी तब्दीली आना जरूरी है। आज के पेरेंट्स में भी हालात के एतबार से तब्दीली आना जरूरी है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में बास पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो क्या बच्चों की वो तालीम के इस मैदान में, तालीम के सिलसिले में क्या रहनुमाई कर सकते हैं वाकई तौर से? देखिए, ये ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन इसलिए नहीं है। हमारे घरों में आज भी, बास घरों में, सारे घरों में तो मैं नहीं कह सकता, घरों में बूढ़ी औरतें हैं, बच्चों के नानी दादी हैं। नानी दादी कितने पढ़ी लिखी हैं? बहुत कम घरानों में ऐसी होंगी कि जो ग्रेजुएट हैं या मैट्रिक से ज्यादा पढ़ ली हैं, जी, कम पढ़ी लिखी हैं। या फिर आप देखिए, आपकी जो नानी थी वो कितनी पढ़ी थी बनिस्बत आपके। सही। लेकिन आपका लगाव कितना था नानी से, दादी से? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नानी इंटरेक्ट करती है। मोबाइल की कहानी टू वे नहीं होती है, जो उसने दिखा दी उतना ही आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सुन लीजिए। नानी के कहानी बोलने में और मोबाइल के कहानी बोलने में बड़ा अंतर होता है। आज भी आप टेस्ट कर लीजिए। अच्छा। बच्चों को मोबाइल देख के कहानी दीजिए, उसमें वो कितना इंटरेस्ट जनरेट करता है। फिर एक नानी जब कहानी बोलती है तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। बच्चा बीच में पूछता है, अच्छा फिर वो उसने, रामू ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो फिर अब नानी उसको फिर एक्सप्लेन करती है, कुछ और कहानी जनरेट करती है, बताती है, उसके अंदर वैल्यू डाल देती है, उसके अंदर करेज इंसर्ट करती है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इम्पोर्टेंट है। तालीम से मुराद हम जो ये ले रहे हैं ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो इंफॉर्मेशन है जो दी जा रही है। तो इंफॉर्मेशन जाहिरी बात है वो सबके पास होगी नहीं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है बच्चों की। जहां तक तरबियत का ताल्लुक, तरबियत यानी सोशल स्किल्स बढ़ाना, ये टोटली अलग चीज है। और आज जो हम तालीम स्कूलों में दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक जाहिल फादर भी अगर वो दिल से चाहे तो बेहतरीन बच्चों की तरबियत कर सकता है। और आज बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बच्चे वो बड़े पुअर हैं सोशल स्किल्स में, और जो जाहिल हैं उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं सोशल स्किल्स में। ये पॉसिबल है जी। बास घरों में ये देखा जाता है कि वालिदैन जो काम खुद नहीं करते बच्चों से तवक्को करते हैं जी। मिसाल के तौर पर खुद पढ़ते नहीं है, बच्चों से कहते हैं कि आप पढ़िए। खुद नमाज नहीं जाते वक्त पर, तो बच्चों से तवक्को करते हैं कि नमाज चले जाए। बिल्कुल सही है। बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि वालिद साहब घर में रहते हैं और बच्चे से कहते हैं कि अब्बू बाहर हैं, कहिए। तो ये किस तरह से, किस हद तक सही है? ये तो बहुत बड़ा तजाद है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बच्चे के सामने सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है वो अम्मी और अब्बा ही होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। बचपन में तो बच्चे माँ बाप ही की नक्काली करते हैं, नकल करते हैं। अच्छा। ओके, अगर बाप सुबह बैठ के अखबार लेके, चाय लेके ये कहता है अपनी वाइफ को कि ओ पानी लेके आओ मरियम, तो आप देखेंगे बच्चा भी जो है अब्बा जाने के बाद ऑफिस के छोटी कुर्सी पे बैठेगा, पेपर लेगा और चाय की प्याली ऐसी लेगा और मम्मी को बोलेगा नहीं पानी लेके आओ। तो ये बच्चे के तहत शऊर में बैठती है चीज, आप जो कर रहे हैं। तो इसलिए तरबियत का बेहतरीन फार्मूला ये है कि हम बच्चे के सामने मॉडल पेश करें, और वो मॉडल बच्चा पेरेंट में देखना चाहता है। सही है। और कई सर्वे बताते हैं कि पेरेंट से बच्चे कितना सीखते हैं। अच्छा। लगभग तमाम साइकोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि बच्चा अप टू 5-6 इयर्स जो सबसे ज्यादा सीखता है वो नंबर 1 माँ से, नंबर 2 बाप से। तो हमको मॉडल बनना बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी में जो डाइकोटोमी है, जो दोहरापन है, उसको खत्म करना चाहिए
تبھی ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے کہ صاحب یہ فلاں لوہا ہے اس کو فلاں اس میں ڈالیے اور اس طرح نکالیے. بچہ روبوٹ نہیں ہے کوئی پروگرام سیٹ کر دیجئے اور اس حساب سے کام کرے گا. نہیں, بچہ ہیومن بینگ ہے اور بچے کے اپنے اصول ہیں, بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے فطری تقاضے ہیں. تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب پیرنٹ ایک ماڈل بن کے سامنے آئے. جی, بعض بچوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بچہ والدین کی سنتا نہیں ہے, پلٹ کر جواب دیتا ہے, صحیح ہے, غصے میں رہتا ہے اور گھر میں نہیں رہتا, فوراً اسکول سے آتے اپنا بیگ پھینکتا ہے, باہر چلے جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ایسے بچوں کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں, لیکن ابھی جو اسٹڈیز بتاتی ہیں اس میں جو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچہ گھر میں بیگ چھوڑ کر اس لیے باہر جا رہا ہے کہ بچے کو گھر میں سکون نہیں ہے, بچے کو گھر میں پیار محبت نہیں مل رہا ہے. ایک بڑا آدمی بھی گھر میں لیٹ جو آتا ہے, کچھ تو مجبوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے ان کو ہم ایکسکیوز کر دیں گے, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں اس لیے جلد نہیں آتے کہ کہاں کی جھنجھٹ, کیا پھر بیوی سے یہی سننا پڑے گا وہ سننا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ دوستوں میں چائے پیجئے, گپے ماریے اور دیر سے گھر پہنچیے. تو بڑوں کا یہ حال ہے, بچوں کا بھی ایسی معاملہ ہے. بچہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں پہلے پوچھتی ہے کیا پڑھ کے آئے, یہ پوچھتی ہے کیا ہوم ورک ہے, پڑھ کھا پڑھ, یہی ہے. اب وہ پڑھ سے زیادہ بہتر اس کو لگتا ہے کہ پڑوس میں چلے جائے. پڑوس کی انٹی پڑھ نہیں بولتی, پڑوس کی انٹی پوچھتی ہے اچھا ماجد کیا ہوا آج اسکول میں, اب بچہ انٹرسٹ سے بتاتا ہے. اب وہ انٹرسٹ سے بچہ اگر اپنے ابو اور امی کو بتانا چاہتا ہے تو امی ڈانٹ دے, چل بیکار بات ہے, وہ کیا کر رہا ہے, تو بھی لڑائی میں شریک تھا کیا, پڑھ. بچے کو اپسیٹ ہو جاتا ہے بچہ. تو اس لیے بچے گھر میں نہیں آ رہے, بیگ چھوڑ کے آنٹی کے پاس جاتے ہیں. پھر اسی طرح بچے ماں باپ کی اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ کیا آپ بچوں کی سن رہے ہیں. ہم پیرنٹ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کی سن رہے ہیں, آپ تو نہیں سن رہے ہیں. جب آپ بچوں کی نہیں سن رہے ہیں تو بچہ آپ کی کیوں سنے گا؟ اس لیے کہ آپ صرف باپ ہیں, اس لیے کہ آپ عمر میں زیادہ ہیں. یہ کوئی تو کرائیٹیریا نہیں ہوا. لو اینڈ افیکشن کا کرائیٹیریا تو دوسرا ہے کہ آپ اپنے اندر وہ جرمز, وہ خصوصیات پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور آپ کی بات سنیں. محض عمر کی بنیاد پہ, محض اس لیے کہ آپ اتفاق سے باپ بن گئے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ باپ کے کوالٹی پیدا کریں, محبت کا اظہار کریں, بچوں کو سنیں, بچوں کے کنسرن کا خیال رکھیں, بچوں کے جائز مطالبات کو پورا کریں. بہترین پیسہ وہ ہے جو بچوں پر خرچ کیا جائے. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ بچہ میری سنے. کیوں سنے؟ بچہ نہیں سنے گا. صاحب یہ آج کے اس ڈیبیٹ کے آخری سوال کہ بعض پیرنٹس جو ہے جو خود نہیں بنتے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بن, میں ڈاکٹر نہیں بنا بچے ڈاکٹر بنے, میں ڈاکٹر نہیں بنا تو بچہ ڈاکٹر بنے, میں انجینئر نہیں بنا تو بچہ انجینئر بنے. بالکل. کیا یہ صحیح ہے اس طرح کا سوچ؟ نہیں, یہ سوچ بالکل غلط سوچ ہے. دیکھیے ہم کو تو چاہیے کہ ہم ماحول فراہم کریں. جیسا کہ زمین میں ایک بیج ڈالتا ہوں, جی میں جام کا بیج ڈال کے سیب ایکسپیکٹ کروں گا تو پاسبل نہیں ہے. بالکل. تو اللہ نے ہر ایک کے اندر کچھ پوٹینشیلز رکھ دیے ہیں. اچھا, جام بھی اپنی جگہ, امرود بھی اچھا ہے, سیب بھی اپنی جگہ اچھا ہے. صحیح. ہمارا کام یہ ہے کہ اس درخت کو اچھی نگہداشت کر کے پروان چڑھائیں, اس کو بہترین جام کا جھاڑ بنائیں, بہترین سیب کا جھاڑ بنائیں. اب سیب کا جھاڑ بن کے آپ سیب کا بیج ڈال کے کہیں کہ نہیں اس سے سنترے ہوں, یہ ایکسپیکٹ کریں تو غلط ہے. تو جو اللہ نے پوٹینشیلز رکھتے ہیں, ایپٹیٹیوڈ جسے کہتے ہیں, بچوں کو وہی بننے کے لیے ہم ترغیب دلائیں. ایسا زبردستی کریں گے تو بچے پرفارمنس صحیح نہیں کر پائیں گے, اور اس کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض بچے سوسائڈ بھی کر رہے ہیں.